انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آج عاشوراء کا دن ہے۔ حسین کے ماننے والوں کے لیے رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج امام زمانہ کے سر پر عمامہ نہیں ہے۔ آپ سب یہاں رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مسجد الکوثر میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ مسجد فاطمۃ الزہراء کے نام پر ہے۔ آپ فاطمہ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اس سال بہت سے لوگ جانا چاہتے تھے، کربلا نہ جا سکے، تحت قبۃ الحسین نہ پہنچ سکے۔ آج کوشش کریں گے۔ جانتے ہو جس پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہو، جب وہ پیدا ہوا تو ماں لے کر باپ کے پاس آتی ہے۔ ماں نے بچہ باپ کی گود میں دیا۔ باپ کون ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ بچے کو گود میں لیا، بچے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ معمولاً بچے کو لے کر مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہاں بابا اپنی بیٹی کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کر دیتے۔ بچے پر جھک کر رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں۔ فاطمہ نے سبب پوچھا، بابا میرے بچے میں کوئی نقص ہے، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، تیرے بچے میں کوئی نقص نہیں، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ ابا عبداللہ ہے۔ پھر آپ نے کیوں گریہ فرمایا؟ کہا جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ لال کربلا میں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح کیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ زہرا تڑپ گئی، بابا جب یہ ہوگا تو آپ ہوں گے، آپ رہیں گے۔ ارشاد فرمایا نہیں بیٹی، اس وقت میں نہ ہوں گا۔ پوچھا جب یہ واقعہ ہوگا تو ان کے بابا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا، علی بھی تب تک نہیں رہیں گے۔ پوچھا اس دن ان کے بھائی حسن مجتبی ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا، حسن مجتبی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا بابا اس دن میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا، آپ بھی نہیں ہوں گی۔ پھر زہرا نے گریہ شروع کیا، جب میرا بیٹا ذبح کیا جائے گا اس پر رونے والا کون ہوگا؟ زہرائے مرضیہ کو پرسہ دیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا آپ کی دعا سے خدا ایک ایسی قوم خلق کرے گا جو تیرے جوان علی اکبر پر اپنے جوانوں سے زیادہ گریہ کریں گے۔
جو اپنے بچے کی موت پر اتنا گریہ نہیں کریں گے جتنا تیرے علی اصغر پر گریہ کریں گے. اجرکم علی اللہ. یہ وہ قوم ہے آج تمہارے گریوں کا، تمہارے آنسوؤں کا فاطمہ الزہرا کو انتظار ہے. بی بی خود خریدار ہے. آپ نے بہت گریہ کر لیا، میرے بھی بس میں نہیں ہے. آپ سارا دن ماتم کر رہے ہیں، کل بھی آپ نے ماتم کیا ہے، لیکن ہمارا ماتم کرنا کہاں، سکینہ کا ماتم کرنا کہاں. آپ تھک کر آج آرام کر لیں گے، لیکن آج کی رات سکینہ کے لیے آرام کی رات نہیں ہے. کربلا، عاشورہ، صبح عاشور آذان علی اکبر سے شروع ہوتی ہے. علی اکبر نے آذان دی، میدان کربلا میں نماز کی صفیں درست ہوئی. ایک طرف حسینی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تعداد میں زیادہ ہیں، تعداد پر کبھی نہ جائیے گا، زیادہ تعداد میں ہیں. اسی نماز میں محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے فوراً بعد آل رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں. اور حسین کی مظلومیت دیکھیں، لوگ، دشمن صفوں کو درست کر رہا ہے، فوج حسین صفوں پر نہیں ہے، پشت خیمہ ہے. یہ پشت خیمہ کیوں گئی یہ ساری فوج؟ حسین نے فرمایا خیموں کے پیچھے خندق کھودو، اس خندق میں آگ لگاؤ، کیونکہ یہ لعین تعداد میں زیادہ ہیں. اگر پشت خیمہ انہوں نے میرے جیتے جی خیام پہ حملہ کیا، اس درد کو حسین کے میں کیسے بیان کروں؟ جتنے مجاہد تھے صرف دشمن سے لڑتے تھے، انہیں خیام کی فکر نہ تھی. لیکن جب حسین تنہا رہ گئے، جب جہاد پر نکلتے، جب لشکر کو پسپا کرتے، دشمن گھوم کر خیام کی طرف آتا، حسین واپس آتا اور ندا بلند کرتا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی حرم رسول خدا ہے؟ اللہ اکبر. رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والوں سے حرم رسول خدا کو خطرہ ہے. یہ بار بار حرم رسول خدا پر حملہ آور ہوتے ہیں. بس میں مختصر کر دوں، آپ نے بہت گریہ کر لیا، میں کیسے بیان کروں کہ حسین کیسے روانہ ہوئے، حسین نے کیسے وداع کیا، حسین نے کس سے اجازت لی. ایک عالم کو مکاشفہ ہوتا ہے، بی بی فرماتی ہیں جب بھی مصائب پڑھو عاشورہ کے دن میرے حسین کا وداع ضرور پڑھا کرو. کوئی دل زہرا سے پوچھے، جو دل ثانی زہرا کا حال جانتی ہے کہ وداع کا کیا مطلب ہے. وداع کا مطلب ہے سکینہ یتیمی کے لیے آمادہ ہو گئی،
زینب و ام کلثوم چادر کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئی. امام تشریف لاتے ہیں، بیویوں سے وداع کرتے ہیں. السلام علیکی یا فضہ، السلام علیکی یا سکینہ، السلام علیکی یا ربا، السلام علیکی یا لیلہ، السلام علیکی یا ام کلثوم، السلام علیکی یا زینب. بیویوں نے حسین کو گھیر لیا. آقا آپ چلے جائیں گے تو ہمارا محافظ کون ہوگا؟ ان بے حیا اعداء کے سامنے، ان بے حیاؤں کے درمیان ہمیں تنہا چھوڑ کر آپ کیسے تشریف لے جائیں گے؟ مقتل میں ہے. حسین ایسے نکلا جیسے برے گھر سے جنازہ نکلتا. اشرکم علی اللہ. اجازت لے لی، روانہ ہوئے. دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر خدا کی جانب حسین روانہ ہوتے ہیں. ذوالجناح پر سوار ہیں، سوئے مقتل جا رہے ہیں. ایک نحیب سی آواز آتی ہے، مہلن مہلا یا ابن الزہرا. کوئی اماں زہرا کا واسطہ دے کر حسین کو روک رہا ہے. حسین آہستہ، ذرا آہستہ، تجھے واسطہ پڑتا فاطمہ کا. حسین نے مڑ کر دیکھا، آواز آئی، پکارنے والا کوئی نہیں. ذرا غور سے دیکھا، زمین کربلا پر زینب بے ہوش پڑی ہے. زینب کو کیسے ہوش میں لائے؟ کیا مکالمہ ہوا؟ فرمایا بہن ودا ہو گیا تھا، بھیا ماما کی اماں کی آخری وصیت تھی جب حسین کسی ایسے سفر پر جائے جہاں سے واپس نہ آنا ہو تو حسین کے گلے کا بوسہ لینا. میں زہرا کی نیابت میں آپ کے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں. گلے کا بوسہ لیا، لیکن اسے یاد رکھیے گا کہ زینب نے یہاں بوسہ لیا، زہرا نے کہا تھا گلے کا بوسہ لینا. حسین روانہ ہوتے ہیں. کتنے زخم آئے اور کہاں کہاں زخم آئے میں بیان نہ کر سکوں گا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کے بدن پر ایک انگوٹھی کی نگین کے برابر بھی جگہ سالم نہ تھی. جہاں کا بھی تصور کر سکتے ہو وہاں زخم تھا. جب لعینوں کو مارا سب نے مل کر حملہ کیا چاروں طرف سے. جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار سے وار کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے کا وار کر رہا ہے. ایک حسین، مجبور حسین، پیاسا حسین، کمر ٹوٹی ہوئی ہے،
بیٹا جوان شہید ہوا ہے، علی اصغر کی قربانی دی ہے، حسین کو کیوں مارتے ہو؟ جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھروں سے اجرکم علی اللہ۔ اگر آج عاشور نہ ہوتی، اگر عاشورہ کا دن نہ ہوتا تو میں یہ مصائب نہ پڑھ سکتا، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم میرے جد حسین کے مصائب پڑھو۔ آپ کو اس گریے سے جو مقام ملتا ہے، آپ کو امام جعفر صادق کی دعا ملتی ہے، اللہم ارحم علی تلکت الصرخۃ التی لنا، خدا رحم کرے ان بلند آوازوں پر جو حسین پر بلند ہوتی ہے۔ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء، اگر سینے میں دل ہے، اگر اپنے باپ پر روتے ہو، اگر اپنے بیٹے کے مرنے پر روتے ہو تو رونے کا حق حسین پر ہے، لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنی ضربتیں آئیں، کہاں کہاں تیر نہ لگے۔ اتنا بتا دو، زخموں سے چور ہو کر جب ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے تو پھر ایک نیزہ زمین میں گاڑا، نیزے کو ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ملعون ابن سعد بولا، اگر زہرا کا لال، اگر حیدر کرار کا بیٹا کچھ دیر سستا لیا تو تم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا، حملہ کرو، یہ ابھی آرام کر رہا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ جب حملہ ہوا، ایک نیزہ پہلو میں پیوست ہوا، اور جب امام کا پہلو شکستہ ہوا، بیٹے کو ماں یاد آ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر مدینے میں وہ ظلم نہ ہوا ہوتا تو کربلا میں یہ ظلم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ۔ امام کے گھوڑے نے حرکت کی، امام کو لے کر گودال قتلگاہ میں آیا۔ گودال کا معنی جانتے ہو نا، اور علماء نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ کیوں ذوالجناح امام کو لے کر گودال میں آیا، کھائی میں آیا۔ شاید امام کو ایسی جگہ لٹانا چاہتا تھا، بٹھانا چاہتا تھا کہ امام گھوڑے سے گرے نہیں۔ اگرچہ امام کے ہاتھ سالم تھے، عباس کی طرح امام کے شانے شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن اتنے تیر پہ بس تھے کہ اگر گھوڑے سے آتے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکتے۔ امام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور اس پر امام زمانہ نے جو نوحہ کیا ہے وہ میں ابھی بیان نہ کر سکوں گا، میں نے مختصر کر لی۔ آپ نے گریہ کر لیا، خدا آپ کے اس گریے کو قبول کرے، خدا آپ کو صحت و سلامتی عنایت کرے۔ یہ فرش عزا ابھی عرش عزا، عرش خدا ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس گریے کے خریدار عرش خدا میں بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ گریہ کرو اور اس گریے کو ہدیہ کرو۔ امام زمانہ
عجل اللہ فرجہ الشریف کو، جو آج اس پیراہن کو لیے ہوئے جس سے تازہ خون ٹپک رہا ہے، آج اسے دیکھ رہا ہے اور انتظار میں ہے کب اذن خدا ہو، کب اس خون کا میں انتقام لے سکوں۔ امام تشریف فرما ہے، ایک تیر آ کر پیشانی امام پر لگتا ہے، امام نے اپنی قمیص اٹھائی تاکہ پیشانی سے خون روکا جا سکے۔ جب سینہ امام ظاہر ہوا، فوقع علیہ سہم ذات ثلاث شعب علی صدر الحسین، ایک تیرے سے شعبہ قلب حسین میں سے پیوست ہوا کہ اب حسین اسے آگے سے نہیں نکال سکتے۔ حسین نے پشت سے اس تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ یہ خون حسین جاری ہونا تھا، عرش خدا پر لرزہ طاری ہوا۔ جتنے فرشتے تھے سب کے سب فرشتے سبوح قدوس سبوح قدوس کہتے عرش الہی پر حاضر ہوئے۔ اور سن سکتے ہو سنو، جب فرشتوں کا یہ حال دیکھا، ارشاد باری تعالی ہوا، انظروا الى هذا الجالس الى هذا القائم، اس قائم کی طرح دیکھو، اس قائم کی طرف دیکھو جو عرش خدا پر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں اس حسین کے پسر کے ذریعے اس خون کا انتقام لوں گا۔ فرشتے آرام ہو گئے، فرشتے آرام ہو گئے، حسین بھی آرام ہو گیا۔ اب وقت آخر آ گیا ہے، جانتے ہو وقت آخر جب سجدے میں حسین کا سر ہے تو ملعون آگے بڑھا، ابھی حسین زندہ ہے، حسین کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ امام زمانہ کا سلام سنو گے، السلام علی المنحور فی الورا، میرا سلام ہو اس حسین پر جسے نحر کیا گیا۔ یہ وہ مظلوم ہے جس کو ذبح کرنے سے پہلے نحر کیا گیا تھا۔ نحر اونٹوں کو کیا جاتا ہے، جب خنجر یہاں لگے، جس کا گلا خنجر نے پارا کیا ہوا ہے، وَسَّهْمٌ فِي حَلَقِهِ، اور ایک تیر اس کے حلق میں ہے۔ اس حسین کو ذبح کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جو بھی آگے بڑھتا ہے وہ ذبح نہیں کر سکتا۔ پہلا شخص آگے بڑھا، وہ واپس ہوا، دوسرا آگے بڑھا، وہ واپس ہوا، تیسرا آگے بڑھا، وہ واپس ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ذبح نہیں کرتے؟ کہا ہم جب حسین کے قریب جاتے ہیں، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی ہے، جو رسول خدا کی آنکھوں کا نور ہے، جو ہمیں ذبح سے روکتا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک شقی آگے بڑھا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر آگے بڑھا، سینہ حسین پر بیٹھا۔ یہاں شمر بیٹھا، وہاں زینب بیٹھی۔
جانتے ہو میں نے کہا تھا کہ زینب نے یہاں کا بوسہ لیا تھا، اب جو زینب بیٹھ کر دیکھ رہی ہے اس ملعون نے محاسن مبارک امام کو پکڑا، وہ جسارت کی جسے میں بیان نہ کر سکوں گا۔ زمین کربلا رخسار حسین کے بوسے لے رہی تھی، گردن پر نہیں پشت گردن پر چھری چلی۔ زینب پکاری کاش پشت گردن کے بوسے لیے ہوتے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہمارے اس پرسے کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدایا منتقم خون حسین یوسف زہرا کا جلد ظہور فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ان رگوں کا جن سے ابھی خون جاری تھا اور زینب نے آ کر ان کے بوسے لیے۔ ہماری ماؤں کی چادروں کی حفاظت فرما، جتنے مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔